السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ان اینجلز کے بارے میں بتاؤں گی جو اللہ تعالیٰ کے بہت مقربین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آس پاس ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات ان سے کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، سارا دن استغفار کرتے ہیں، اور پھر ان مومن لوگوں کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک رہتے ہیں، جیسے کہ جنت کے فرشتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دوزخ کے فرشتے ہیں۔ جو جنت کے فرشتے ہیں وہ تو بہت زیادہ پولائٹ، بہت زیادہ پیارے، اور جنت ہی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جنت کے دربان بھی ہیں۔ جیسے ہی کوئی انٹر ہوگا یا ہونے والا ہوگا وہ ان پر سلامتی کریں گے، انہیں سلام کہیں گے، اور پھر ان کا ایسے استقبال کریں گے جیسے کہ بہت بڑی کوئی شخصیت آ گئی ہے، اور پھر اس کو لے کے تو جنت میں جائیں گے، اور وہاں ان کو وہ مقام دکھائیں گے جہاں انہوں نے رہنا ہے۔ اور جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز ہوتی ہے وہاں پہ فروٹس اتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ کا جو دل چاہے فروٹ کھا سکتے ہیں، آپ کا جیسا دل چاہے آپ گھر اس میں رہ سکتے ہیں، آپ کے ٹوائز آپ کو جو ان سے چاہیے ہوں گے آپ کو وہ مل سکتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جس کی آپ خواہش کریں گے وہ جنت میں ہوتی ہے، اور فرشتے بہت فخر محسوس کریں گے کہ وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور وہاں تو جنت میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جو کچھ اینجلز جو ہوتے ہیں وہ ایسے، جیسے ہم پارٹی میں جاتے ہیں تو وہ لے کے ڈرنکس وغیرہ پھر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اگر کسی کو ضرورت ہے ایسے ڈرنکس لے کے بیچ میں پھریں گے، اور پھر جس کو ضرورت ہوگی اور جس قسم کا ڈرنک چاہیے ہوگا وہ ان کو پلائیں گے۔ اور وہاں تو وہ جو ہوتی ہے نا شراب کی بوتلیں، اور وہ بالکل پیکڈ وہ ملیں گی، یعنی کہ جنت انتہائی پیاری چیز ہے۔ اور وہاں پر جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہوئے ہیں وہ بھی انتہائی پیارے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، دوزخ کے دربان ہیں، اور ان کی شکلیں تو بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں، اور پھر صرف شکلیں خوفناک نہیں ہوتی بلکہ یہ خود جسامت میں بھی اتنے بگ ہوتے ہیں کہ دیکھ کے بندہ ڈر جائے، اور یہ بولتے بھی ایسے ہیں نا جیسے بہت بڑے بڑے پولیس مین نہیں بولتے، اس طرح سے یہ جو کوئی ان کو دیکھتا ہے نا تو وہ ڈرنے ہی لگ جاتا ہے۔ اور یہ 19 ہیں جو دوزخ پہ متعین ہے، اور اتنے بگ ہیں کہ وہ پوری دوزخ پر ان کا کنٹرول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 19 ہے تو دوزخ بہت چھوٹا ہوگا، دوزخ بہت بڑا ہے، لیکن ان فرشتوں کی یا ان اینجلز کی جسامت بھی تو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے یہاں پولیس ہوتی ہے اس طرح سے اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ نے کروانا ہو تو وہ جو ہے پھر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہم جو کام بھی کرتے ہیں دنیا میں، اچھے کرتے ہیں یا برے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا بدلہ دینا ہے، اور جس دن اس سارے کاموں کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے اس دن کو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس دن کو کہتے ہیں حشر ہوگا، یعنی کہ سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اپنے سامنے۔ اس دن سب لوگ جتنے بھی پیدا ہوئے تھے اور ابھی پیدا ہونے ہیں دنیا میں آنے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب تو لوگ ڈر رہے ہوں گے، سب لوگ کہیں گے ہوئے اللہ پتہ نہیں میرا رزلٹ کیسا آتا ہے، اور اس دن لوگ تو
پہلے تو سارے اکٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہر جو شخصیت ہوگی نا، یا ہر کوئی جو آدمی ہوگا یا شخص ہوگا، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے۔ ایک تو وہ اس کے پیپرز لیے ہوئے ہوں گے نا، جو ہم روز کرتے ہیں نا، اس کے جو پیپر بنتے جاتے ہیں نا، اس نے وہ بنڈل اٹھایا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ ہوگا نا، وہ کہے گا کہ اگر کوئی کہے گا نا کہ میں نے نہیں جانا یا کچھ، تو وہ اس کو گھسیٹ کے بھی لے کے جائے گا، اس کا نام ہوتا ہے سائق۔ اور اگر کوئی اچھا بندہ ہوگا جس نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہوں گے، اس کو تو بڑی عزت سے لے کے جائیں گے وہ جو ہیں دونوں اینجلز۔ اور وہ انسان جو ہوگا وہ خود بھی چاہے گا کہ میں جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے ملوں، اللہ تعالیٰ ہیں کیسے ہیں میں دیکھوں تو صحیح، اور پھر اس کا اعمال نامہ بھی اچھا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہے ہمارے اعمال نامے ہمارے پیش کیے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسرا فرشتہ ہے نا، یا جو اینجل ہے نا، اس نے ہمیں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوگا، اس بندے کو تو بہت مضبوطی سے وہ سائق فرشتہ پکڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا، اور جو شخصیت دنیا میں اچھے کام کرتی رہی ہے نا، اس کو تو کسی اینجل کا کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہوگا، بلکہ اینجل تو بہت زیادہ عزت کرے گا اس کی، اور وہ خود بھی مطلب اچھے طریقے سے ہی جانے کی کوشش کرے گا۔ پھر ایسے ہوگا کہ جو نہیں جانا چاہے گا نا، تو پھر اینجلز وہ والے جو ہے نا سائق، وہ تو پٹائی بھی لگائے گا، وہ کہے گا اب دیکھو۔ اور پھر نا اس دن ایسے ہوگا، اور جب بھی کوئی بھی جو ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا رزلٹ سنا دیں گے۔ اب اس رزلٹ میں نا ہر کسی کا الگ ہوگا، کوئی تو فرسٹ آئے گا، کوئی سیکنڈ آئے گا، کوئی تھرڈ آئے گا، یعنی کہ گریڈز بھی ہوں گے، کوئی تو A+ کسی کا گریڈ ہوگا، اور کسی کا اونلی A ہی ہوگا۔ اور جس کا A یا A+ ہو تو پھر اینجلز تو اس کو مبارکیں دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے سلام کہیں گے۔ جو ہے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی اس کو سلامتی پیش کریں گے۔ اور پھر یہ جو لوگ ہوں گے یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی جنت میں جائیں گے، جہاں پہ ہر طرح کی نعمت ہوں گی۔ اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جن کا B گریڈ ہوگا یا B+ ہوگا، یہ بھی اچھے ہی ہوں گے، لیکن A+ والے جتنے اچھے نہیں ہوں گے، ان سے تھوڑے سے کم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک گریڈ ہوگا C+ اور C۔ چلو یہ بھی اچھے ہی ہیں، جنت میں تو چلے جائیں گے، ان کی اتنی پیاری جنت تو نہیں ہوگی جتنی پیاری A+ والوں کی اور A کی ہوگی، پھر یا B+ والوں کی یا B کی ہوگی، لیکن جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد جو D اور D+ گریڈ ہوگا، وہ بھی انہیں بھی اتنی تسلی ہوگی کہ چلو شکر ہے ہم فیل تو نہیں ہوئے، ہم پاس تو ہو گئے، ہم دوزخ میں تو نہیں گئے نا، چلو شکر ہے ہم جنت میں تو آ گئے نا۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنے گریڈ کے حساب سے جنت میں جائیں گے، اور پھر ان کے گھر بھی اپنے گریڈ کے حساب سے انہیں ملیں گے، کسی کا تو بہت بگ ہوگا اور کسی کا بہت چھوٹا سا ہوگا۔ اب رہ جائیں گے، آئیں گے F کی باری آئے گی، اور F والے بیچارے تو معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار دنیا میں اور بھیج دے، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا رزلٹ آؤٹ کرنا ہے، ہمیں تو پتہ تھا یہ ایسی ہی باتیں ہیں، تو اس لیے ہم تو نیک عمل نہیں کرتے تھے، تو اب ہم اگر جائیں دنیا میں تو ہم تو بہت زیادہ نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی دیکھو اگر اب میں پھر تمہیں دنیا میں بھیجوں تو تم نے ویسا ہی کام کرنا ہے جیسا تم پہلے کر کے آئے ہو، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں تمہیں اب دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجوں گا، اور یہ میں نے ایک ہی بار بھیجنا تھا ٹیسٹ کے لیے۔ اب تمہارے جتنے مارکس آئے ہیں اب تم نے اسی کے حساب سے تمہیں جگہ ملے گی، اور پھر ان کی کوئی بات نہیں، اگر وہ رونے پیٹنے لگیں گے ان کی کوئی بات نہیں کوئی بھی سنے گا۔ اور پھر جو اینجلز ہیں نا، ایک جو سائق اینجل ہے وہ
پھر اگر اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت ہوگی تو ہیلپر بھی آ جائیں گے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے نا دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اب ایف گریڈ والے یا اس سے نیچے جو گریڈ والے ہوں گے وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو نا کدھر لے کے جائیں گے اینجلز؟ دوزخ کی طرف۔ لیکن جس کا جتنا نیچے والا گریڈ ہوگا دوزخ میں اس کی اتنی ہی نیچے جگہ ہوگی۔ اب یہاں تو رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں ہوگی، اتنی مطلب آگ ہی آگ ہر طرف، کھانے کے لیے کھانا بھی اچھا نہیں ہوگا، کھانا ہوگا بھی تو اتنا گندا پانی، اتنا گندی پیپ والا، اور جو کھانے والی ہیں چیزیں وہ بھی اتنی کہ گلے میں ہی اٹک جائیں، اور پھر اس سے سٹرونگ بھی نہ بندہ ہو، اتنا گندا کھانا ہوگا۔ اور یہ جو ہے نا اس کا جو دوزخ کا دروغہ ہے یا جو دوزخ کو کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے اینجل کا نام پتہ کیا ہے؟ مالک۔ تو یہ کہیں گے سارے لوگ جو ایف گریڈ والے ہیں یا ایف گریڈ سے نیچے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یا مالک اپنے ہمارے اللہ تعالیٰ سے جا کے کہو کہ ہمیں معاف کر دیں، شاید آپ کے کہنے سے ہی ہمارے عذاب میں کچھ کمی آ جائے۔ لیکن وہ اینجل کہے گا، مالک جو ہے نا، ایک تو اس کی شکل بھی خوفناک ہوگی، دوسرا وہ کہے گا کہ یہ تم ایسے مار رہے ہو، تم یہ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں تمہارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے، تمہارے پاس رسول پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں بتاتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یا تم نے اچھے کام کرنے ہیں برے کام نہیں کرنے؟ اگر تم نے اچھے کام کیے ہوتے تو پھر تو تم اس طرف نہ آتے، اب تو تم نے جو کرنا تھا کر چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوئی مدد نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ عذاب نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے تو وہی عذاب دینا ہے جتنا تم نے کام کیا ہے۔ اب جاؤ، تمہاری تو جگہ ہی دوزخ میں ہے، جہنم ہے تمہاری، اور تم نے اسی کے اندر رہنا ہے۔ چپ کر کے رہو گے تو ٹھیک ہے، اگر رو دھو گے تو پھر بھی تمہارا اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اگر وہ کنارے کی طرف آنے کی کوشش بھی کریں گے نا تو وہ جو مالک ہے نا، جو وہاں کا دروغہ ہے، وہ انہیں گھسیٹ کے واپس لے جائے گا، کر دے گا، کہے گا جاؤ درمیان میں جو تمہاری سیٹ ہے، جگہ ہے، وہیں جاؤ۔ تو پھر وہ بیچارے روئیں گے، پیٹیں گے، وہ شور مچائیں گے، آپس میں لڑائیاں کریں گے، لیکن ان سے نا کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم باہر نکل آئیں۔ تو اس لیے بچوں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں بھلا؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے، ہمیں ہوٹنگ دوسروں پر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چغلیاں نہیں کرنی چاہیے، چوریاں نہیں کرنی چاہیے، مار کٹائی اور سنیچنگ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ہم ماں باپ اور اساتذہ کی بات مانیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کی ہیلپ کریں، جو بھی ہم جتنی بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے ریزلٹ شیٹ وہ سٹرونگ ہوگی، یعنی ہمارا اعمال نامہ بہت سٹرونگ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہیں اینجلز وہ ہمارے فرینڈز بن جائیں گے دنیا میں بھی، اور پھر وہ آخرت میں بھی ہمارے فرینڈز رہیں گے، اور پھر ہمیں اعلیٰ درجے کی نعمتوں بری جنت میں جگہ ملے گی، اور پھر ہم ساری عمر خوش رہیں گے، پھر ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، پھر وہاں ہم نے کہیں اور بھی نہیں جانا، اور وہاں منع بھی کوئی نہیں کرے گا کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہاں ہم جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی پلے کرتے رہیں۔ تو بچوں آج کی سٹوری اتنی ہی، اللہ حافظ۔